مرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ضرور سننا۔ حضرت آدم کے پیدا ہونے سے 1400 سال پہلے اللہ نے محمد کو پیدا کیا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا زمین سے ایسی مٹی لاؤ جو میرے محبوب کے لائق ہو۔ پھر جب جبرائیل زمین پر گئے تو وہ پریشان ہو گئے کہ زمین کی مٹی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائے آفرینش سے پہلے ایک وقت، ایک دور، ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہ کائنات ہی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ نہ سورج، نہ چاند، نہ یہ زمین، نہ یہ آسمان بنا تھا، نہ سبزہ، نہ چٹانیں، نہ پہاڑ، نہ سمندر تھے۔ اس وقت نہ زمان، نہ مکان، نہ کیفیات تھیں۔ وہ خالق و مالک اس وقت بھی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت وہ یکتا ذات جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا، اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنا خود نظارہ کیا، اور جب اسے اپنی ذات پر پیار آیا تو اپنے ہی نظارے میں کھو گیا، اپنی ذات سے خود محبت ہوئی، اور اس نظارے میں، اس وقت میں، اس محبت میں اپنے آپ کو جاننا چاہا کہ کوئی تو ہو جو اس کی پہچان کرائے، اس کی کبریائی کا اعلان کرے، اس کے خالق ہونے کا اعلان کرے۔ تو اس وقت اس نے وہ ایک لمحہ پہ کر بے مثال، وہ ایک شبیہ تخلیق کی جب اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں سے پختہ عہد لیا تھا کہ جب بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر اسی عالم میں تمہارے ہاں وہ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں جو اس کتاب حق کو جو تمہارے ساتھ ہوگی سچا بتائیں، تو تمہیں لازماً ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنا ہوگی۔ جب وہ میری محبوب ذات، وہ میرے محمد، وہ تم سب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں تشریف لے آئیں، اور ان کی نشانی اور پہچان یہ ہوگی کہ جو کچھ تمہیں کتاب و حکمت عطا کی جائے گی وہ اس کی تصدیق فرمانے والے ہوں گے۔ پھر جب وہ اس کائنات میں تشریف لے آئیں، جس وقت بھی ان کا اس کائنات میں ظہور ہو جائے، ان کی اس کائنات میں بحثت ہو جائے، جس وقت بھی وہ اپنے رخ مبارک سے پردہ ہٹا دیں، اپنے آپ کو تمہارے سامنے ظاہر کر دیں، اس وقت ایک بات یاد رکھنا کہ اس وقت تمہیں ایک ہی کام کرنا ہوگا، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ شرط رکھ دی، یہ تاکید کر دی کہ تمہیں ان پر ضرور ایمان لانا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور پھر تمہیں ان کی مدد بھی کرنا ہوگی۔ تمام مخلوقات میں آدم کو عزت اور توقیر عطا فرمائی، بنی آدم کو اس پوری کائنات میں ہر شے سے بڑھ کر عزت، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ انبیاء کرام کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک چلتا رہا، اور جمیع انبیاء کرام کی عزتیں، ادب اور توقیر سب پر لازم ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے آئے تو پھر با ایمان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نگہبان فرما دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے اہل ایمان، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے یوں کبھی مت کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رکھوالی کیا کریں۔ اے اہل ایمان، اس بات کا خیال، دھیان، احساس و ادراک رکھنا کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس خالق کائنات کو اپنے محبوب کے لیے ایک ایسا لفظ کہ جس میں کسی قسم کی بھی بے ادبی کا پہلو ہو سکتا ہے وہ بھی گوارا نہیں ہوا، اور قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ اے با ایمان لوگو راعنا مت کہنا، وقولوا انظرنا، یہ کہو کہ ہماری طرف نظر کرم کیجئے، نظر رحمت کیجئے، اور اس سے بھی بڑھ کر واسمعوا، کہ جب وہ ذات مقدس، ذات بابرکت محو گفتگو ہوں تو اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ، اپنے پورے ادراک و وجدان کے ساتھ ان کی طرف متوجہ رہو کہ کیا ارشاد فرما رہی ہیں۔ اس طرح متوجہ رہو کہ جیسے حدیث مبارک ہے کہ حنظلہ السیدی سے روایت ہے، وہ محروں میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے اور پوچھا کیسا ہے تو اے حنظلہ؟ میں نے کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ، تو کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یاد دلاتے ہیں دوزخ اور جنت کی، گویا دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو بیویوں، اولاد اور کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں تو بہت بھول جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ہمارا بھی یہی حال ہے۔ پھر میں اور ابو بکر رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یاد دلاتے ہیں دوزخ اور جنت کی گویا دونوں ہماری آنکھ کے سامنے ہیں، پھر جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو بیویوں بچوں اور کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت باتیں بھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سدا بنے رہو اسی حال پر جس طرح میرے پاس رہتے ہو اور یاد الہی میں رہو، البتہ فرشتے تم سے مصافحہ کریں تمہارے بستروں پر اور تمہاری راہوں میں، لیکن اے حنظلہ ایک ساتھ دنیا کا کاروبار اور ایک ساتھ یاد پروردگار، 3 بار یہ فرمایا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھ کے بلند آواز سے رو دیے کہ مجھ پر تو قیامت آ گئی ہے کہ میں تو بولتا ہی اتنا اونچا ہوں، مجھ سے اس بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو گئی ہو کہ میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ میری آواز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو گئی ہوگی، میں تو مارا گیا، میں تو برباد ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میرے تو سارے عمل گئے، میری ساری نمازیں گئی، میرے سارے اعمال، سارے روزے، سارے حج و زکوٰۃ گئے، میری جتنی عبادات تھیں، جتنا کچھ تھا سب ختم ہو گیا۔ عبادات جتنی بھی ہیں ان میں سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے۔ اگر ادب و احترام نہیں یا اگر کوئی ان کی عزت و وقار میں فرق لائے، اس ذات مبارک کو آواز دینے میں بلانے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی یا بے ادبی کی تو ساری عبادات رائگاں گئی، سب نمازیں بیکار ہو گئی، سارے روزے ضائع ہو گئے، حج و عمرے لا حاصل ہو گئے، زکاتیں اکارت ہو گئیں، اس کی راہ میں خرچ کیا ہوا سب کچھ بیکار گیا۔ نماز اللہ کی ادا کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اقرار اظہار کرتے ہوئے نماز پڑھنی ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں فرائض ہیں، اگر اس ذات مبارک کی اتباع میں ادا نہیں کیے، اس ذات کے ادب و احترام میں اس طرح سے ادا نہیں ہوئے جس طرح سے ہونے چاہیے، تو پھر ان عبادات کا فائدہ بھی کیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے، مالک بن حویرث نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ہم سب ہم عمر اور نوجوان ہی تھے، آپ کی خدمت مبارک میں ہمارا 20 دن اور رات قیام رہا، آپ بڑے ہی رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا، پھر آپ نے فرمایا، کہا اچھا اب تم اپنے گھر جاؤ اور ان گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم کرو۔ مالک نے بہت چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو ایوب نے کہا کہ ابو قلابہ نے یوں کہا، وہ باتیں مجھ کو یاد ہیں، یا یوں کہا مجھ کو یاد نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ حج کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ آج مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، جس طرح میں نے عمل کیا وہ حج ہے، اس کے علاوہ حج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جن کے بارے میں اس کبریا نے یہ اعلان فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ ہی کو دیکھا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی کے خلاف ہو، اس لیے کہ وہ اس کے محبوب ہیں اور جس طرح اس کو پسند ہے اسی طرح سے عمل فرماتے ہیں اور اس کا حکم بھی فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی تو یقین رکھو کہ اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی فرما برداری کی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ ہے جہاں محبتیں تقسیم ہوتی ہیں، لیکن کیا کوئی ان کی مرضی کے بغیر، ان کی پسند کے بغیر وہاں محبت کر سکتا ہے؟ وہ ساتھ، وہ مقام، وہ آستان، وہ جگہ کہ جہاں ایک وقت میں 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور دوبارہ حاضری کی انہیں طلب اور آرزو رہتی ہے لیکن موقع نہیں ملتا، یہ وہی محبت ہے کہ اس بارگاہ عالی سے ہم جیسوں کے لیے کرم و عنایت کی برسات ہوتی ہے، حاضری کا موقع بار بار ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کا قرآن مجید میں اپنی امت کے لیے تذکرہ ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وہ اللہ، وہ معبود، وہ خالق، وہ رزاق، جب اس نے اپنی محبت کو اس کائنات میں بھیج دیا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اب ان میں عذاب نہیں آئے گا، ورنہ اس سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم السلام آتے رہے ان کی امتوں پر عذاب نازل ہوتے رہے۔ وہ کبریا، وہ معبود، وہ اللہ، وہ رب، وہ مالک، وہ خالق، وہ جو تمام تر صفات کا مالک ہے، اس نے اس کائنات میں اپنی محبت کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا فرمایا ہے۔ کفایت المفتی میں ہے، اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور امتی اور فرما بردار سمجھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور توقیر و تعظیم دائرہ شریعت کے اندر رہ کر بجا لانا اور سنن نبویہ کی مطابقت کرنا ایمان و صلاح کی علامات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باعتبار حقیقت انسان اور بشر سمجھنا اور باعتبار صفات نور کہنا صحیح ہے، یعنی میں نے روحانیت اور کمال انسانیت کا نور براہ راست حق تعالیٰ سے بذریعہ وحی و فیض ربانی حاصل کیا، اور تمام مخلوق نے علم و ہدایت اور تزکیہ نفس کا نور مجھ سے حاصل کیا، اور اول ما خلق نوری سے جہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی اولیت ظاہر ہوتی ہے، وہاں یہ بھی تصریحاً ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مخلوق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ذات خداوندی سے جدا ہے، اس کا جزو نہیں ہے، کیونکہ نہ ذات خداوندی اجزاء میں تقسیم ہو سکتی ہے اور نہ اس کا کوئی جزو مخلوق ہو سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کی تمام تشریحات اور تفصیلات چھاننے کے بعد اول تا آخر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پوری بزم کون و مقام محبوبیت اعلیٰ کے مقام پر ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت فائز ہے، اور بے شک وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ بھلا اس ذات سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے تمام مخلوقات کی تخلیق کی ہو؟ حدیث قدسی میں ہے کہ محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی ہست و بود کو بھی وجود میں نہ لاتا۔ آئیے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کی بات کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے باب میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آئمہ عقائد کے رزیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کے اعتبار سے پوری کائنات پر حقیقی اولیت ہر قسم کے شک و شبہ اور اختلاف سے بالاتر ہے۔ تمام آئمہ اس بات کے قائل ہیں کہ نور محمدی کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ امام ترمذی حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ پاک نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے میرا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، پھر میرا نور مشیت الہی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آسمان و زمین، نہ سورج چاند ستارے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن و انسان۔ پھر جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نور کے پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح کو، تیسرے سے عرش کو، جبکہ چوتھے حصے کو پھر مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی تمام فرشتے، اور پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت اور چوتھے سے دوزخ کو تخلیق فرمایا۔ ناظرین گرامی، حدیث قدسی میں اللہ پاک نے خود ہی نور محمد سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو نہ آدم کو پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو۔ حضرت امام قسطلانی روایت کرتے ہیں کہ نور محمدی کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ انوار انبیاء پر توجہ کرے
کریں، بس اس نور نے سب انوار کو ڈھانپ لیا۔ تو اللہ نے انوار انبیاء سے ارشاد فرمایا یہ میرے محبوب محمد کا نور ہے، اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مبعوث کروں تو اس کے بعد آپ کے پاس میں میرا پیارا رسول آ جائے تو تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کے مشن کی مدد کرنا۔ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب عطا فرمائی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں ابھی جان بھی نہ آئی تھی۔ حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین اور انہوں نے اپنے والد سیدنا حضرت علی سے روایت نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال برس پہلے اپنے پروردگار کے ہاں ایک نور تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل جس وقت اس کے اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مادی میں فقط پانی پر تھا، یعنی نیچے صرف پانی تھا اور اوپر اسی کو معلوم ہے کہ کیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ واضح رہے کہ یہاں سال سے مراد ہمارے ماہ السال نہیں، کیونکہ اس وقت تو سورج اور شب و روز وجود میں نہیں آئے تھے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس مدت میں حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے ایک دن کی مدت 50,000 سال بیان کی گئی ہے۔ اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو خدا جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ روایت دوسرے طریق پر اس طرح آئی ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد کی کنیت سے بلایا۔ آپ نے عرض کی باری تعالیٰ میری یہ کنیت کیسے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی جلوہ گر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ محمد کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام آسمان میں احمد اور زمین پر محمد ہے۔ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین اور آسمان کو پیدا کرتا۔ یہ تو تھی نور محمد کی تخلیق۔ اب سوال یہ ہے کہ نور محمدی کو جسد محمد میں کیسے داخل کیا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک کیسے بنایا گیا؟ اس بارے میں حضرت کعب بن احبار سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے نبی آخر الزمان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لاؤ جو میرے محبوب کے جسم اطہر کے تخلیق کے لائق ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 دفعہ زمین سے مٹی لے کر گئے لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ مٹی میرے محبوب کے لائق نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یثرب کی زمین پر اترے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روضہ مبارک والی جگہ سے سفید مٹی لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ امر خداوندی سے اس کو تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، جنت کی نہروں میں دھویا گیا اور پھر اللہ پاک نے نور مانوت کو جو کہ حضرت آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اور زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا، روضہ مبارک کی سفید مٹی میں رکھ کر اس کو لوح و قلم عرش و کرسی زمین و آسمان ہر جگہ پھیرایا تاکہ ہر شے اللہ کے محبوب کے شرف و فضل کو پہچان لے۔ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور انور حضرت آمنہ کے بطن میں داخل ہوا تو وہ جمعے کا دن تھا۔ اس رات کے دوزخ کے دروازے بند کیے گئے اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے، ٹھنڈی ہوائیں زمین پر چلائی گئیں اور ایک منادی نے پوری کائنات میں ندا دی سب گواہ ہو جاؤ کہ چھپا ہوا نور اپنی والدہ کے بطن میں آ چکا ہے، جہاں اب اس کے جسد انصری کو تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے راہبر و بشرا بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ روایت ہے کہ اسی دن سے قریش سے سخت قحط کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ ناظرین گرامی، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، یہاں تک کہ پوری کائنات نور نبوی کی عطا ہے اور ربیع الاول اہل محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل ایمان، اہل محبت و عشق بن سکیں، ہمارا نام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل کے عاشقوں میں لکھا جا سکے، آمین۔ ناظرین
ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔